بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان بھائی آپس میں مت جھگڑا کرو اور ایسے مذاق مت کرو جو لڑائی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ وعدہ نہ کرو جو پورا نہ کر سکو۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں 22ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب سے اس کا سٹارٹ لیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ میں بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے لیسن کو شروع کریں۔ جی بلال صاحب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام، آج ہم 22ویں پارے کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں سورۃ الاحزاب، جو کہ قرآن مجید کی احکامات کے اعتبار سے اہمیت کی حامل صورت ہے، اسی طرح سورۃ السبا، جو ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الفاطر ہے، اور پھر آخر میں ابتدائی چند آیات جو ہیں وہ سورہ یاسین کی ہیں۔ سورہ احزاب سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ احزاب میں پہلا حکم جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، جاہلیت میں منہ بولا بیٹا، جسے ہم لے پالک کہتے ہیں، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، اور ان کو زید بن محمد جو ہے وہ کہا جانے لگا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس غلطی کی اصلاح فرماتے ہوئے یہ احکامات جو ہیں یہ نازل فرمائے کہ بیٹا اصل میں وہی ہوتا ہے جو انسان کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، جو اس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے اس کے اوپر وہ احکامات صادر نہیں ہو جاتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بن جاتے تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے۔ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ صرف تمہاری منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا ان کو ان کے اصلی حقیقی والد کے نام سے ہی پکارا کرو، یہی بات لائق انصاف ہے۔ ناظرین اکرام، میں یہاں پر اس بات کی بھی اصلاح کرتا چلوں کہ اڈاپٹ کرنے کے صورت میں، یعنی اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی پرورش کے لیے، تو آپ اس کے ولدیت کی جگہ میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ اس کے ولدیت کے کھانے میں اس کے حقیقی باپ کا نام ہی آئے گا اس آیت کی روشنی میں۔ البتہ آپ سرپرست کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ جو چیز شریعت نے منع کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ اس شخص کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہو گئی کہ جس نے اپنی نسبت اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف بحیثیت باپ کی، یعنی اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولدیت کے خانے میں اپنا باپ گردانا، تو گویا جنت جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اور یہ تو باپ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے لیے بھی سخت جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اپنی قوم جو ہے وہ بدل لیتا ہے، یعنی اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو بدل کر کوئی اور قوم اختیار کرتا ہے، کسی اور قبیلے میں جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں جو اقوام پائی جاتی ہیں، مغل برادری ہے، جٹ فیملی ہے، شیخ فیملی ہے، تو اگر یہ فیملیز جو ہیں یہ اپنے ذات جو ہے وہ بدل لیتی ہیں تو شریعت اس پر بھی سخت وعید جو ہے وہ گردانتی ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتی۔
سورہ احزاب میں ایک بہت ہی اہم حکم جو ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرحان صاحب، ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رسول ماننے سے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک ناظرین اکرام اس آیت کی روشنی میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی نہیں مان لیتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ میری مثال کسی عمارت کی اس آخری اینٹ کی ہے کہ جس کو لگا دینے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی انبیاء کرام کی جو ایک عمارت تھی اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کی اصلاح کے لیے تعمیر فرمائی، اس کی آخری اینٹ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ دعوی نبوت کرتا ہے تو ناظرین اکرام ہمیں اس سے دعوی نبوت پر دلیل مانگنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ دلیل مانگنا تو یہ سینس دیتا ہے کہ شاید وہ سچا ہو، شاید یہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے کہ جس کی دلیل سن کے بات ماننے کا کوئی چانس ہو، تو یہ تو کوئی چانس بنتا ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے تو وہ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سورہ احزاب میں ہی پھر بہت پیاری آیت ہے، دلوں کو باغ باغ کر دینے والی، اور ہماری زندگی کا یہ اوڑھنا بچھونا اگر بن جائے ناظرین کرام تو ہمارے غموں کا مداوا ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجا کرو۔ ناظرین اکرام، لفظ صلاح یصلون استعمال ہوا ہے۔ لفظ صلاح کی نسبت جب اللہ رب العزت کی جانب ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جب اس لفظ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا ہے آپ پر درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا۔ سلام کا طریقہ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، جیسا کہ ہم التحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، تو وہ سلام تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں آپ نے سکھا دیا کہ ہم ہر نماز میں آپ پر سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں درود کا طریقہ سکھا دیا جائے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اور 5-6 قسم کے درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے آخر تک۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہ سے کہو اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے احسانات کے بقدر رحمت نازل فرما۔ اس لیے یہاں وہی فارمولہ اپلائی ہوگا جو فارمولہ میں نے آپ کو حقوق الوالدین میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو احسانات کیے ہیں، امت کتنی تابعداری اور فرما برداری کیوں نہ کر لے، امت ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ
تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات کے بقدر رحمت نازل فرما۔ اور درود کے فضائل میں تو ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں صرف ایک حدیث سنا کے اکتفا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں 3 حصے اپنے لیے مانگتا ہوں، یعنی اگر میں دعا کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تو 3 حصے اپنے لیے اور 1 حصہ آپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات ہے، لیکن اگر تم میرا حصہ بڑھا دو تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، بہت اچھی بات۔ وہ کہتے ہیں چلیں پھر آپ کے لیے بھی آدھا اور میرے لیے بھی آدھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم میرا حصہ اور بڑھا دو تو اور اچھا ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 حصے آپ کے لیے، چلو 1 حصہ میں اپنے لیے دعا میں رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم میرا حصہ اور بڑھا دو، یعنی دعا میں صرف مجھ پر درود ہی پڑھا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں صرف دعا میں آپ پر درود ہی پڑھنا شروع کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں تمہارے غموں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود نہیں پڑھ لیتے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ہم درود نہیں پڑھ لیتے، ہم میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا جنازہ پورا نہیں ہوتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج دیتے۔ تو ناظرین اکرام، درود جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ شب و روز کا طریقہ ہونا چاہیے، زبان زد عام ہونا چاہیے، زبان پر جاری رہنا چاہیے، ہر وقت درود سے زبان جو ہے وہ ہماری تر رہنی چاہیے۔ ناظرین کرام، رب کائنات سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، سورۃ الاحزاب کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت کعب والے واقعے سے آپ نے جان لی ہوگی کہ کتنی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ اس صورت میں آگے کیا مضامین ہے، بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ بیان کریں، آپ تک پہنچائیں۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ناظرین اکرام، سورہ احزاب حزب کی جمع ہے، معنی اس کا بہت سارے گروہ ہے۔ ہم سورہ احزاب جو کہ غزوہ احزاب سے منسوب ہے، اس غزوے کے احوال جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں یعنی اس کی شدت بیان کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت آنکھیں جو ہیں وہ پھر گئیں اور دل جو ہے وہ باہر کو آنے لگ گیا، یعنی کلیجہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلیجہ باہر آ گیا، کلیجہ حلق کو آنا، تو کلیجہ حلق کو آنا یہ ایک محاورہ ہے کسی بھی شدت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت اتنی شدت تھی کہ تم ہلا کر رکھ دیے گئے۔ تو وہ غزوے کی شدت کیا تھی اور وہ مناظر کیا تھے؟ وہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال باہر کیا، تو انہوں نے باہر جا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور ان سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تمام عرب قبائل کو اکٹھا کر کر مسلمانوں کے اوپر مدینہ پر حملہ کرنے کا ایک بڑا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالات سے بے خبر نہیں تھے۔ ایک بہت بڑا لشکر جرار جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ مدینہ المنورہ کا جو جغرافیائی پس منظر ہے، وہ جو جغرافیائی شکل ہے اس کی وہ کچھ ایسے ہے کہ دو طرف تو جو ہے وہ پہاڑ آ جاتے ہیں، اور پیچھے والی سائڈ پر یعنی مدینہ کی بیک پر جو ہے وہ یہودیوں کا ہی ایک قبیلہ تھا، بنو قریظہ۔
بنو قریظہ والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدہ تھا، یعنی حلیفانہ معاہدہ تھا کہ وہ ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور مدینہ کے ایک طرف اتنے بڑے باغات تھے کہ وہاں سے بھی مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گویا کہ جغرافیائی اعتبار سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہی فرنٹ سے جو ہے وہ راستہ، انٹرنس جو ہے وہ راستہ بنتا تھا کہ جس سے کوئی بڑا لشکر جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جب ان حالات کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور پوچھا، مشاورت کی کہ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں مدینہ میں رہ کر جو ہے وہ فائٹ کرنی چاہیے، مدینہ سے نکل کر فائٹ کرنی چاہیے، کیا حکمت عملی، جنگی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ تو ناظرین کرام، اس اثناء میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایران سے، ان کے بھی ایمان لانے کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے لمبا، بہرحال وہ ایران سے جو ہے وہ چلتے چلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت مشورہ دیا، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہم ایک کھلی خندق جو ہے وہ کھود لیا کرتے تھے اپنے شہر کے باہر، یعنی وہ خندق گہری اتنی ہو اور چوڑی اتنی ہو کہ گھوڑا جو ہے اس سے کراس کر کے، کیونکہ اس دور میں گھوڑے ہی اور اونٹ ہی ہوتے تھے نا جس پر لشکر آتے تھے، تو کوئی گھوڑا جو ہے وہ کراس کر کے دوسری طرف نہ آ سکے، اور گہری بھی اتنی ہو کہ کوئی گھوڑا جو ہے وہ آسانی سے نیچے سے اوپر نہ آ سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدینے کے باہر جو ہے وہ ایک خندق کھود لیں۔ اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے گروہ جو ہیں وہ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے مدینہ کے باہر ایک خندق جو ہے وہ کھود دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ انتہائی پسند آیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ فوری طور پر کام شروع کیا جائے، کیونکہ لشکر ادھر سے چل پڑا تھا اور 6 دن کا قلیل وقفہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ 6 دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے، ناظرین اکرام، جان جوکھوں میں ڈال کر نہ بھوک کی پرواہ کی، نہ سردی کی، نہ گرمی کی، نہ موسم کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کیا۔ اس طرح کام کیا کہ صحابہ نے جب بھوک کی شدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے جب کپڑا اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ میں نے 2 پتھر جو ہیں وہ باندھ رکھے ہیں، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں وہ پیٹ کے اوپر باندھے کہ جن سے بھوک کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس نہ ہو۔ تو اس طرح سے صحابہ اکرام نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خندق جو ہے وہ کھودی، اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا کہ ادھر سے مہاجرین جو ہے کھودیں اور ادھر سے انصار جو ہے وہ کھودیں، اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ اس کو کھودا۔ اور ایسے ایسے ایمان افروز واقعات بھی اس میں پیش آئے کہ ایک صحابی کی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے لگ رہے ہیں بڑے، تو تم ایسا کرو، جاؤ اور چپکے سے جا کر میرے پاس کچھ پڑا ہے اور کچھ آٹا پڑا ہے، میں ذرا بناتی ہوں، چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا کہ آئیں ذرا کھانا کھا لیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور کوئی 2-4 بندے ساتھ آ جائیں تو میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو کہا کہ چلو بھئی آج ہماری دعوت ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا لو جی، مجھے تو اب اپنی بیگم سے ڈانٹ پڑی کہ پڑی ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میری خیر نہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ 2-4 بندے، تو ادھر تو پورا لشکر ہی آ گیا۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس سے اپنی زوجہ کو کہنا کہ جب تک میں آ نہ جاؤں تو ہنڈیا جو ہے وہ چولہے سے نہ اتارے اور روٹی جو ہے وہ تندور سے نہ نکالے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ تم نے پورے لشکر کو بلا لیا، تو میں نے کہا میں نے نہیں بلایا، جنہوں نے بلایا وہ جانے اور وہ اللہ جانے، انہوں نے پورے لشکر کو دعوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین کرام یہ معجزہ وہاں پر دیکھنے میں ملا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس ہنڈیا کو ہم نے چولہے کے اوپر ڈالے رکھا، تندور سے روٹیاں جو ہے وہ نکلتی رہیں، نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا، سارے لشکر نے اس ہی آٹے سے اور اس ہی سالن سے کھانا جو ہے وہ کھایا، اور اس کے باوجود بھی کھانا بچ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بالآخر حالات اتنے شدت اختیار کر جاتے ہیں ناظرین کرام کہ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ منافقین اپنی طرف سے جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، اور ہوتا یوں ہے کہ قریش والے جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف اپنا پیغامبر بھیجتے ہیں اور بنو قریظہ کو بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں۔ پہل تو وہ انکار کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ان کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم ادھر سے یک بارگی حملہ کریں گے اور تم پیچھے سے حملہ کرو گے، یہ موقع ہے مسلمانوں کو کچل کر
رکھ دیا جائے، اس کے بعد ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تو چنانچہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بھی عہد شکنی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو اور ساتھ دو افراد کو، حضرت عمر کو بھیجتے ہیں کہ جا کے پتہ کرو۔ وہ پتہ کرتے ہیں تو واقعی بنو قریظہ والے کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا عہد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے گھروں کو جو بچانا جو ہے مشکل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ بنو غطفان والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے تاکہ ان کے لشکر میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ جائے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جاہل تھے تب وہ ایک کھجور ہم سے نہیں لے سکے تھے، تو اب ہم مسلمان ہو گئے، ہم انہیں کھجوریں دیں جزیے کے طور پر؟ نہیں، ہم لڑیں گے، آخر تک لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اسی اسنا میں ناظرین اسی قبیلے کا ایک شخص جو ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، مجھ سے کچھ کام لینا ہے تو لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ جاؤ اور ان کے درمیان پھوٹ ڈلواؤ۔ چنانچہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، وہ پھر بنو قریظہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور بنو قریظہ والوں کو کہتے ہیں کہ قریش والے تو یہاں سے چلے جائیں گے، تم نے تو یہیں پر رہنا ہے، اگر کل کلا کو یہ جنگ میں شکست ہو گئی تو مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لہذا اگر جنگ لڑنی ہے تو پہلے ان سے 10 آدمی مانگو کہ ضمانت کے طور پہ اپنے 10 آدمی ہمارے پاس رکھواؤ، پھر ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بات تو بڑی معقول ہے۔ ادھر پھر حضرت نعیم ان کے پاس جا کر انہیں کہتے ہیں کہ بنو قریظہ والوں کی نیت بدل گئی ہے اور وہ دیکھنا اب تم سے 10 آدمی مانگیں گے اور وہ 10 آدمی مسلمانوں کو دے کر مسلمانوں سے صلح کر لیں گے، دوبارہ معاہدہ قائم کر لیں گے اور تمہارے 10 بندے مروا دیں گے۔ ابھی یہ بات وہ ان کے کانوں میں ڈال ہی رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے کہ بھئی 10 آدمی دو پھر ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس طریقے سے ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ پھوٹ ڈل جاتی ہے۔ قریش والے کہتے ہیں کہ چلو حملہ کرو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم 10 افراد نہیں دو گے۔ یعنی اس طریقے سے دونوں کے اندر جو ہے وہ بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت کی نصرت یہ نازل ہوتی ہے ناظرین اکرام کہ محاصرے سے کم و بیش 25 دن کے محاصرے سے قریش والے بھی جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک تیز آندھی آتی ہے، جو ان کے خیمے اکھاڑ دیتی ہے، اونٹ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور برا حال اور سارا لشکر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے اور یوں جو ہے وہ تمام احزاب، وہ تمام گروہ جو ہیں جو مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے وہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن یہ جنگ یہاں پر ختم ہی نہیں ہوئی ناظرین کرام۔ اس کے بعد وہ بنو قریظہ والے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، مسلمان ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو ان کی بغاوت کی سزا دیتے ہیں، ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد جو ہیں وہ جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے، کیونکہ حضرت سعد ان کے حلیف رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ کریں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی سزا دی جو کسی باغی کی سزا ہونی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وار سٹریٹجیز تھی جن کو اپنایا اور وار میں فتح حاصل کی۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے پہلے سورۃ الاحزاب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ سورۃ الاحزاب اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اب جو ہمارا سیشن ہوگا پروگرام میں اس میں ہم سورۃ السبا اور سورۃ الفاطر کا جو خلاصہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنٹینیو کریں اس لیسن کو۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سورہ سبا میں ناظرین اکرام حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ان کو ہوا جو ہے وہ مسخر کی تھی کہ وہ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ آدھے دن کے اندر طے کر لیتے تھے اور دوسرا 1 ماہ کا سفر دوسرے آدھے دن کے اندر طے کر لیتے، یعنی 1 دن کے اندر 2 ماہ کا سفر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے سے طے کرتے تھے، یعنی اپنے پورے لشکر کو ہوا کے اوپر سوار کر کے جو ہے وہ سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے جنات کو مسخر کیا تھا۔
جنات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، تو بڑے بڑے جو ہے وہ برتن، بڑے بڑی دیگیں جو ہیں جمی ہوئیں، اور بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات جو ہیں انہوں نے تعمیر کیے، جیسا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر فرمایا۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی پیاری جو ہمارے عقائد کو جو ہے وہ کی اصلاح کرنے والی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی موت کی خبر جو ہے وہ ایک کیڑے کے، جسے دابت الارض کہا گیا ہے، کیڑے کے ان کی چھڑی کو کھانے کی وجہ سے ہوئی، اور جس وقت وہ گر گئے تو اس وقت جنوں نے کہا کہ ہائے کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس مشقت میں، اس ذلت آمیز مشقت میں نہ پڑتے۔ یہ واقعہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر کرواتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ انبیاء کرام پر جب موت کا وقت آتا ہے تو ان سے پہلے اجازت طلب کی جاتی ہے، یعنی ان سے اجازت لی جاتی ہے، وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر ان کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی اجازت لی گئی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ تدبیر اختیار کی کہ انہوں نے اپنا ایک شیشے کا آفس بنایا، ایک شیشے کا آفس بنایا، اور جس میں کہ وہ انہوں نے یہ شو کیا کہ یہاں پر بیٹھ کر میں عبادت بھی کر سکوں گا، بیٹھ پر آرام بھی کر سکوں گا، اور یہاں سے میں آپ لوگوں کو دیکھ بھی سکوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اس شیشے کے آفس میں ایک سٹک کے سہارے پر عبادت کرنے کی غرض سے کھڑے ہو گئے، ایک سٹک جو ہے چھڑی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایسے کھڑے ہو گئے کہ یوں لگے کہ کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے اور وہ چھڑی کے سہارے پر کھڑا ہے، کیونکہ عبادت جب لمبا قیام ہو جاتا ہے تو انسان تھک جاتا ہے نا، تو پھر وہ کوئی سہارا لے لیتا ہے، اور انبیاء کرام کی عبادت جو ہے وہ اس کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایسے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کھڑے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جو ہے وہ فرشتے نے قبض کر لی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا گئے، لیکن جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دور سے کھڑا دیکھ رہے تھے ان کو یہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے، انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور اتنی جرت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے روب داب دیا تھا، اتنی جرت کسی میں تھی نہیں کہ وہ جا کے ان کو ڈسٹرب کر دے یا ان کی عبادت میں جو وہ خلل ڈال دے۔ چنانچہ ہوا کیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، جب ان کا جنات کا کام جو ہے وہ جتنا رہتا تھا، تاریخ میں لکھا گیا کم و بیش 1 سال کا دورانیہ لگا، تو جب وہ مکمل ہو گیا وہ کام، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی دیمک، ایک کیڑا جسے ہم دیمک کہتے ہیں، اسے دابت الارض کہا گیا ہے، وہ دیمک جو ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تو کھاتے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھاتی ہے، تو کھاتے جو ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب لکڑی جو بالکل کھا کے مٹی کر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو وہ گر پڑے۔ جب وہ گر پڑے تو جنات کو پتہ چلا، اور جا کے انہوں نے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو عرصہ ہوا جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جو اجسام ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ان پہ فرق نہیں آنے دیتا، یعنی وہ ایسے ہی محفوظ ہوتے ہیں، بالکل مٹی کے اوپر بھی حرام ہے کہ انہیں کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس وقت پھر جنات نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہائے افسوس، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی ہم اسی وقت کام چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ جاتے۔ یہاں سے ہمیں ناظرین اکرام یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، کتنی ہی طاقت اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور بادشاہ تو اللہ رب العزت نے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہے نہ اس کے بعد کسی کو دی ہے، یہ ان کی دعا کا نتیجہ بھی تھا۔ اس کے باوجود موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر بادشاہ کے اوپر آ کر رہے گی، ہر طاقتور کے اوپر آ کر رہے گی، اور غیب کا علم سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کسی کو نہیں ہے، جنات کو بھی یہ علم نہیں ہے، اگرچہ ان کی طاقت بہت ہے کہ وہ دور کی خبریں لا سکتے ہیں، لیکن غیب کی خبر جو ہے وہ جنات بھی نہیں بتا سکتے۔ سورۃ الفاطر میں بڑی پیاری یہ آیت ہے، انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के फ़कीर हो, अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के ज़रूरतमंद हो, तुम अल्लाह के दर के सवाली हो। ये एक सांस जो तुम ले रहे हो ना, ये एक सांस, इसको तुम एक दफ़ा अंदर लेकर जाते हो, एक दफ़ा बाहर लेके आते हो, इसे एक दफ़ा अंदर लेकर जाने पर भी तुम कादिर नहीं हो, और अगर अंदर चली जाए तो बाहर लाने पर तुम कादिर नहीं हो। ये एक पलक जिसे तुम गैर इख्तियारी तौर पर पता नहीं दिन में कितनी मर्तबा झपकते हो, अल्लाह ना चाहे तो तुम अपनी पलक जो है ये भी नहीं गिरा सकते। हर लहजा हर लम्हा तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हो, मोहताजी से पाक। इन वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मोहताजी से पाक अगर कोई ज़ात है बेनियाज तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। नाज़रीन इकराम, इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो अपने आप को अल्लाह के दर का फ़कीर मान ले, ये आजी और इनकिसारी तस्लीम कर ले। इसीलिए तो हम जब सजदे के अंदर जाते हैं तो सजदे में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा करीब होता है और आजिज़ी की हालत उरूज पे होती है। तो जब हम सजदे में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल आला। हम इस बात का इजहार करते हैं कि ए अल्लाह, मैं इस वक़्त सबसे गिरी हुई हालत में हूँ, मैं इस वक़्त सबसे आजी के आलम में हूँ, और सबसे गिरी हुई, सबसे आजी और फ़कीरी की हालत में जाकर मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि कायनात में अगर सबसे पाकीज़ा और बुलंद ज़ात कोई है तो वो तेरी ज़ात है। सुबहान रब्बी अल आला, पाक है हर ऐब से मेरा रब, और आला जो सबसे बुलंद है वो अल्लाह है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको ख़त्म कर दे और तुम्हारी जगह एक नई मखलूक आबाद कर दे। ये काम करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इससे ये बताना मकसूद है कि अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर लम्हा हर लहज़ा ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे प्रोग्राम पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।